ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں کم و بیش ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے نا؟ کس کس کو روحانی جنگ کے بارے میں پتہ ہے؟ تھوڑا پتہ ہو یا بہت زیادہ پتہ ہو؟ کیا پتہ ہے؟ ہم باتیں کریں گے آج آپس میں. اس میں آپ کو اپنی سناؤں گا یا فرق قسم کا سب ہونا ہوگا؟ کچھ آپ کی سنوں گا. کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ کیا جانتے ہیں روحانی جنگ کے بارے میں؟ تھوڑا اونچی بولے، آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی. یہ ساؤنڈ سسٹم والے بھائی ذرا ان کی آواز کو لیں ان سب کی. جی بتائیے روحانی جنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اوکے اچھا چلیں اور کوئی نہیں، لیکن اس نے ہمت کیا ہے نا. اور کوئی؟ ابلیس کے ساتھ جنگ. اوکے اور کوئی؟ کیسے کریں گے ہم؟ اوکے اصل میں جو مجھے خدا نے خدمت دی ہے یہ ٹیچنگ والی خدمت ہے، لیکن جب آپ کچھ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کی ان لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور آپ ان کو ان سیکھا کرتے ہیں تاکہ آپ صحیح تعلیم سیکھ سکیں. تو آج یہ دونوں کام ہی ہوں گے. آمین. روحانی جنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو حوالہ کون سا پڑھا جاتا ہے؟ کہ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں بسی ہیں. کلسیوں 6 باب اس کی 10 سے 10ویں آیت سے باب کے آخر تک وہ حوالہ ہم ضرور پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے جو کہ مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 37 سے 41 آیات ہے. اگر آپ اسکرین پر لگا سکتے ہیں تو لگا دیں پلیز. اگر آپ نہیں لگا سکتے تو پھر بھی لگا دیں. مرکز کی انجیل 4 باب اس کی 37 سے 41 آیات. سنیے گا بڑے دھیان سے سنیں آپ. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں. اس کا بائی دا وے کانٹیکسٹ میں بتاتا چلوں کہ یہاں بات کیا چل رہی ہے. یسوع مسیح کے پاس بھیڑ جمع تھی اور یسوع مسیح ان کے لیے دعا کر رہے تھے. جو بدروح گرفتہ تھے ان کو بدروحوں سے آزادی ملی، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو بیماریوں سے آزادی ملی. اور جب یسوع مسیح نے ان سب کو آزادی دی تو اس کے بعد وہ پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے اور انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ تم جھیل کے اس پار چلے جاؤ. یہ وہ والا واقعہ نا؟ ہاں جی. آپ لوگ انگیج کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے کلام کی بات نہیں کریں گے آپس میں تو پھر دوسروں میں جا کر کیسے کریں گے آپ؟ اچھا کتنے لوگ بور ہو رہے ہیں؟ صحیح سے بتانا ہے کتنے لوگوں کو بوریت ہو رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا ہاتھ کھڑا، پھر آپ کو پلاؤ کا ڈبہ بھی نہیں ملنا. کتنے لوگوں کو بوریت نہیں ہو رہی؟ اچھا کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیں غور سے. میں جان بوجھ کے آپ کو غلط واقعہ بتا رہا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے اٹینٹیو ہیں اور کسی نے نہیں جواب دیا. یہ وہ والا واقعہ نہیں ہے. یہاں پر پتہ کیا واقعہ ہے کہ یسوع مسیح جھیل میں کشتی تھی، جو کشتی میں شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس دوران یسوع مسیح سو گئے. اور جب وہ سوئے تو پھر کیا ہوا؟ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر اس نے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یہ جو سارا واقعہ ہے اس میں دیکھیں کہ جب یسوع مسیح کشتی میں سو رہے تھے اور شاگردوں نے یسوع مسیح کو اٹھایا تو یسوع مسیح نے اٹھ کر کہا، تسی مینوں سون کیوں نہیں دیندے؟ ایسے کہا تھا انہوں نے. لیکن ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے نا، جب ہم سوئے کوئی آ کر اٹھا دے نا ہم لڑ پڑتے ہیں آگے سے اس کے ساتھ، سون کیوں نہیں دینا مینوں، ہے نا؟
لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اس مصیبت سے یہ اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے, اور اس لیے یسوع مسیح ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اٹھے. اور یسوع مسیح آج بھی جاگتے ہیں ہمیں مصیبتوں میں سے نکالنے کے لیے. لیکن ہمارا بھی تھوڑا سا کام ہے. جب آندھی چل رہی تھی تو شاگرد کس بات سے خوفزدہ ہوئے تھے؟ کون سی ایسی بات تھی جس سے وہ خوفزدہ ہوئے؟ ہاں جی, کہ ہم ڈوب جائیں گے. ہاں, لہروں کی وجہ سے. لہریں اتنی اونچی اونچی تھی, کشتی سے ٹکرا رہی تھی, کشتی پوری ڈگمگانا شروع ہو گئی, اور پھر جو سارا پانی تھا لہروں کا وہ بھی کشتی کے اندر آ رہا تھا, اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم ڈوب جائیں گے. لیکن یہ لہریں کس وجہ سے آ رہی تھیں؟ ان لہروں کا سبب کیا تھا؟ یہ جو لہریں اتنی جوش مار رہی تھی, پانی کی لہریں, یہ اتنا جوش کیوں مار رہی تھی؟ ہوا کی وجہ سے. شاگردوں کو کیا نظر آ رہا تھا؟ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ ہاں جی, پانی, لہریں, ہوا نظر آ رہی تھی ان کو. لیکن جو لہریں اٹھ رہی تھی ان کو اٹھانے والا کون تھا؟ ہوا. دیکھا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے. اصل میں جو ہماری جنگ ہے وہ لہروں کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جو جنگ ہے وہ ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ ہے, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن جو کچھ یہ آندھییں اور ہوائیں کرتی ہیں اس سب کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ان آندھیوں اور ہواؤں کا جو نتیجہ ہے وہ کئی طرح سے ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جو آندھیاں ہوتی ہیں یہ کس قسم کی لہروں کو لے کر آتی ہیں؟ گناہوں کی لہروں کو, جو ہماری مسیحی زندگی کو یا مسیحی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کرتی ہیں. لالچ کی لہریں. لالچ ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جو ہمیں مسیح سے دور لے کر جاتے ہیں, ایسے کام جو خدا کی قربت سے ہمیں دور لے کر جاتے ہیں اور شیطان کے قریب لے کر جاتے ہیں. بری خواہشات کی لہریں. یہ بری خواہشات کی لہریں لانے والی بھی آندھیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ ڈیمنز یا بدروح ہیں, جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن جو وہ کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. گھمنڈ کی لہریں. گھمنڈ کی لہریں یہ بھی ہماری کشتی کو ڈبونے کے لیے بھیجی جاتی ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں لے جی پادری صاحب نے ساروں کو ہاتھ ملایا, مجھے پادری صاحب نے دیکھا ہی نہیں. پادری صاحب نے دیکھا نہیں تو میں نے بھی جانا ہی نہیں چرچ, یا پھر میں نے بھی پادری سے ہاتھ ملانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کی بڑی زیادہ یہ گانگت ہو جاتی ہے, وہ کلیسیا میں بھی کوئی ہو سکتا ہے, آپ کا دوست بھی. بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اسے اگنور کر رہے ہیں, وہ اگنور ہو جاتا ہے آپ سے. کیوں؟ کیونکہ آپ سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سے, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کسی کو ملوں, اس کے ساتھ بھی انٹریکشن کروں, اس کے لیے بھی دعا کروں, اس سے بھی میں پوچھوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے, سب کے لیے میں دعا کروں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بات کو ایگو پرابلم بنا لیتے ہیں, گھمنڈ کو اپنے اندر جنم دیتے ہیں. اور گھمنڈی شخص کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا دنیا میں انسانوں, بدروحوں اور فرشتوں سمیت کوئی بھی اتنا طاقتور ہے کہ خدا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. اور اگر خدا کسی کا مقابلہ خود کرنے اتر جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ کتنی خطرناک بات ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ گھمنڈی شخص کا مقابلہ خدا خود کرتا ہے, یعنی کہ جو گھمنڈی شخص ہے وہ خدا کو چڑھا دیتا ہے حساب کا. پنجابی میں کہتے ہیں نا کھجا دینا کسی نے, وہ خدا کو اریٹیٹ کر دیتا ہے, اتنا اریٹیٹ کر دیتا ہے کہ خدا خود اس سے مقابلے کو اتر آتا ہے. اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمت انسان ہے. قسمت کا اگرچہ ہمارے اندر کانسیپٹ نہیں, لیکن صرف سمجھانے کی غرض سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, جس کے مقابلے میں خدا خود اتر آئے. اور ہر وہ شخص جس کے اندر گھمنڈ ہے, عاجزی نہیں ہے, وہ خدا کے عذاب کو اپنے اوپر اصل میں نازل کرتا, اپنے اوپر ویلکم کر رہا ہوتا ہے, خود دعوت دے رہا ہوتا ہے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر. تو یہ گھمنڈ کی جو لہر ہے
یہ کون لے کر آتی ہیں؟ بدروہیں، آندیاں، ہوائیں، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن جو وہ کر رہی ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب بھی آپ کے اندر گھمنڈ پیدا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس وجہ سے گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے. جو آندیاں ہیں وہ ایکٹیو ہوئی ہیں آپ کے خلاف، اصل میں جو ہوائیں ہیں وہ آپ کے خلاف ایکٹیو ہو چکی ہیں. اس لیے گھمنڈ کی یہ لہر آئی ہے اور آپ کی زندگی کو ڈبونے کی کوشش کر رہی ہے. خدا آپ کو ایسا بنا رہی ہے کہ خدا آپ کے خلاف عداوت میں کھڑا ہو رہا ہے. اور یہ بڑا خطرناک مقام ہے جب خدا آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. حسد یا جلن کی لہر. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. دبئی میں ایک چرچ میں مجھے پاسبانی خدمت دی گئی اور وہاں پر جو ہم پاکستانی مسیحیوں کے جو پسندیدہ کھیل ہیں ان میں سے ایک ہے ٹانگیں کھینچنا. یہ ہمارا پسندیدہ کھیل ہے. اور وہاں پہ دو ایسے پاکستانی حضرات ہیں جن میں سے ایک میرا بڑا ہی اچھا دوست ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ جو مین پاسٹر، ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ ایک دم سے پادری نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے سر پہ پادری بنا کر. تو ہمارا حق بنتا تھا، ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ ہمارا حق ہے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، سیاست کرنا شروع کر دی، لوگوں کو اکسانا پر گلانا شروع کیا. جو سینئر پاسٹر تھے جو انگلش سروس کو لیڈ کر رہے تھے ان کو ورگلانا شروع کیا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کسی کو جواب نہیں دیا. میں نے کسی کو جواب ہی نہیں دیا. میں دعا کرتا رہا اور میرا مقدمہ جو تھا وہ خدا کی عدالت میں لگا. اور ہوا یہ کہ میں کچھ بولا بھی نہیں اور سارے معاملہ جو اپنے آپ ریزالو ہو گئے. تو جو جلن اور حسد رکھنے والے تھے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے اپنے خون جلایا، میرا تو کچھ بھی نہیں کیا. اور جو انہوں نے کوششیں کی مجھے نیچا دکھانے کے لیے، مجھے ہٹانے کے لیے، وہ ساری ناکام ہوئی اور خدا نے مجھے مزید سرفرازی عطا کی. تو یہ جو اگر آپ کے دل میں اپنے کسی مسیحی بہن بھائی کے لیے، اپنے پاسبان کے لیے، کسی اپنے کے لیے حسد اور نفرت کا بیج بویا گیا ہے یا اس کی فصل اگلی ہے تو فوراً سوچیں کہ اس لہر کو، حسد اور جلن کی لہر کو کون لے کر آیا؟ کون لے کر آیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے آتی ہیں اس طرح کی لہریں؟ نہیں. یہ ڈیمنز، بدروہیں، ابلیس کے نمائندے لے کر آتے ہیں. دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے کی لہریں. یہ بھی بڑی ایک کامن پرابلم ہے ہمارے اندر. ہم تھوڑے سے فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں تو ہم دوسروں کو ہمیشہ احساس دلواتے رہتے ہیں، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو، کہ آپ ہمارے سے کم تر ہیں، ہم آپ سے بہتر ہیں. کوئی بھی بات آپ کر رہے ہوں گے نا ان کے ساتھ، کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہوں گے تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں کہہ دینا خدا کا شکر ہے یہ تو بڑا اچھا پیسہ کمانے ہیں، حالانکہ وہ ٹاپک ہی نہیں ہوتا. خدا کا شکر ہے کل جو اپنا 25 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے، بڑا شکر ہے خدا کا. آپ ان سے بات کرنا کہ آپ کی اسپرچل لائف کیسی ہے؟ خدا کا شکر میں ٹینکیوں نہیں فون کرا کے ہیں، پیسے بھی فکر نہیں. مطلب کہ آپ ان سے، آپ کا سوال گندم ہے اور ان کا جواب چل رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ بتا پوچھ رہے ہیں. اور کیوں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر ہیں کیونکہ ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں. آپ ہم سے کمتر ہیں، آپ نیچ ہیں. اور اگر کسی کی بھی زندگی میں یہ والی لہر موجود ہے تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ ڈیمنز کی طرف سے، بدروحوں کی طرف سے. قرض کی لہریں اور بیماری کی لہریں، یہ لہریں بھی خدا کی طرف سے نہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے جو منصوبے ہمارے لیے وہ کس چیز کے ہیں؟ بھلائی کے ہیں. تو اگر بھلائی خدا کی طرف سے ہے تو اس میں تو بیماری خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، مقروضیت خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ استثناء 28:12 میں لکھا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا لیکن خود کبھی قرض نہیں لے گا. تو قرض دینا جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اگر آپ قرض دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا کی لہریں ہیں اور یہ وہ لہریں جن کے اوپر آپ چل رہے ہیں، یہ آپ کو ڈبونی نہیں. اور اگر آپ قرض لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بھیجی ہوئی لہریں جو آپ کو ڈبونا چاہتی ہیں.
تو پھر ان لہروں کو روکیں کیسے؟ کیسے روکیں گے لہروں کو؟ ان ساری لہروں کو کس طرح روکیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ ہاں جی، لہروں کو روکنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ یسوع کے پیچھے چل کر میں نے شروع میں حل بتایا تھا، اس پہ بھی آئیں گے ہم۔ ابھی تو ہم بیماری کو ڈائیگنوز کیا ہم نے، ابھی ہم نے بیماری کی تشخیص کیا کہ بیماری ہے کیا اصل میں، ابھی علاج پہ بات کرنی ہے۔ لیکن جب بیماری کے علاج پر بات کی جاتی ہے تو ڈاکٹر جب آپ کو میڈیسن دیتا ہے تو کس چیز کے لیے دیتا ہے؟ کس چیز، اچھا چلیں آسان کرتا ہوں سوال، کس چیز کو اٹیک کرنے کے لیے دوائی دیتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، نہیں، جس وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لہریں کن کی وجہ سے، کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ آندھیوں کی اور ہوا کی وجہ سے۔ تو ہم نے کس کو اٹیک کرنے پہ؟ اور آندھی اور ہوا کون ہے؟ ہاں، تو ہم نے ان کو اٹیک کرنا ہے۔ اور کیسے اٹیک کرنا ہے وہ ہم جانیں گے۔ بیماری کی تشخیص ہو گئی، بیماری کا پتہ چل گیا، اور بیماری کے خلاف ہم نے لڑنا بھی ہے۔ تو لڑنا کیسے ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے میں پہلے تھوڑا سا پانی پینا چاہوں گا، پانی دیجیے گا پلیز۔ شکریہ۔ یہ جو ساری لہریں ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ان لہروں کو پیدا کر رہی ہیں ہوائیں اور آندھیاں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی ایسا کیا۔ یسوع مسیح نے لہروں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ آندھیوں کو اور ہواؤں کو مخاطب کیا۔ کیا انہوں نے اٹھ کر کیا تھا؟ آندھی کو ڈانٹا تھا نا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لہریں اپنے آپ ہی شانت ہو جائیں گی جب آندھی جو ہے اس کو ڈانٹا جائے گا، جب اس کو اٹیک کیا جائے گا۔ لوکا کی انجیل 13 باب اس کی 11 سے 16 آیات اگر آپ پڑھیں، لوکا کی انجیل 13 باب 11 سے 16 آیات آپ رہنے دیجیے، میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی۔ کس کے باعث؟ یسوع مسیح نے، اب دیکھیں یسوع مسیح کیسے حوالے میں کرتے ہیں کہ کمزوری کو ڈانٹتے ہیں؟ نہیں، سنیے آگے۔ اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر بلایا اور اس سے کہا، آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ آئے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے، کس نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ یہاں پر یسوع مسیح نے اس کے کبڑے پن کو نہیں حکم دیا کہ تو ختم ہو جا، بلکہ یسوع مسیح نے اس بدروح کو جس کی وجہ سے وہ کبڑا پن تھا اسے ڈانٹا اور کبڑا پن خود ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ یسوع مسیح نے لہروں کو نہیں ڈانٹا، آندھی کو ڈانٹا۔ اور ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ لہروں سے کشتی نہیں کرنی، ہم نے آندھی سے کشتی کرنی ہے۔ آمین۔ اور کشتی کرنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ کے الفاظ۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر یسوع مسیح نے کہا نا کہ جس کے لیے تم برکت چاہو گے وہ برکت پائے گا،
تو یہ بات بھی ہے کہ جس کے لیے آپ لعنت چاہیں گے وہ لعنت بھی پائے گا، لیکن چونکہ ہمیں خدا نے برکت کے فرزند ہونے کے لیے بلایا ہے، اس لیے ہم لعنت نہیں کر سکتے کسی پر۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارے لفظ جو ہیں ان میں برکت کی بھی قوت ہے اور تخریب کاری کی بھی، ہم نے یہ یوز کرنی ہے، ہم نے ڈسٹرکشن تباہی کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے نہیں۔ ہم نے شرارت کی روحانی فوجوں کے لیے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اور ہمارے الفاظ میں یہ قوت ہے۔ مجھے کس طرح سے پتا ہے؟ یشوع کی کتاب 6 باب اس کی 26 آیت، یشوع کی کتاب 6 باب 26 آیت سنیے گا۔ اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریہو شہر کو پھر بنائے، جب یریہو شہر تباہ ہو گیا تو اس نے کہا جو بھی اس کو دوبارہ بنائے گا وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ یہ یشوع نے اپنے دور میں بات کی، اور کتنے سالوں بعد یہ بات پوری ہوئی جب ایک بادشاہ نے، ایلی نے یریہو کو تعمیر کروانے کی کوشش کی۔ پہلا سلاطین 16 باب اس کی 34 ہے، لکھا ہے اس کے ایام میں بیتیلی نے یریہو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابراہیم مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوع کی معرفت فرمایا تھا۔ تو آپ کے جو ورڈز ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں، مسیح کے خون خریدے ہیں، تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کے لیے آپ برکت چاہیں گے تو وہ برکت بھی پائے گا، اور جب روحانی فوجوں کے خلاف ان الفاظ کو بولیں گے تو وہ تباہی بھی پائیں گے۔ سمجھ تو نہیں آئی بات کی؟ آ رہی ہے۔ تو پھر ہم نے جنگ کیسے لڑنی ہے؟ خدا کے کلام کو ان آندھیوں اور لہروں کے خلاف بولیں۔ آپ کے اوپر قرضہ کون لے کر آتی ہیں؟ بدروہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے خلاف بولنا ہے۔ استثنا 28 12 13 میں لکھا ہے خدا باپ کہ میں بہت سی قوموں کو قرض دوں گا لیکن خود قرض نہیں لوں گا، میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا نہ کہ لینے والا، میں سر ہوں گا نہ کہ دم، اور میں ہمیشہ سرفراز ہی رہوں گا اور کبھی پست نہیں ہوں گا۔ یہ وہ کلام ہے جس کو آپ نے ان آندھیوں اور لہروں کے خلاف بولنا ہے۔ آندھیوں اور ہواؤں کے خلاف، اور لہریں خود ہی تھمتی جائیں گی۔ مقروضیت، قرضہ خود ہی آپ کی جان چھوڑتا جائے گا، بے روزگاری آپ کی جان خود ہی چھوڑتی جائے گی۔ آپ نے صحت مانگنی، آپ نے کہنا ہے کہ زبور 103 میں لکھا ہے کہ وہ میری زبانی کو کیا کرے گا؟ ہاں جی، کس کی مانند؟ ہاں، آپ نے یہ بولنا ہے۔ جب آپ یہ بولیں گے تو جو آپ کی زندگی میں بیماری کی اور کمزوری کی لہر ہے وہ اپنے آپ تھمتی جائے گی۔ آمین۔ تو پہلا طریقہ یہ روحانی جنگ ہے۔ آپ کلام کو بولیں، جو آپ کے حالات ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز ہے جو بری ہے، اس برائی کے خلاف کلام کو بولیں، اور آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے فوراً۔ افسیون 6 باب 10 سے 19 آیات پڑھیں گے۔ افسیون 6 باب 10 سے 19 آیات، بلکہ آپ اسے کوئی بھی پڑھ دیں۔ ہم رک کے آگے چلیں گے۔ مائک دے دیں ذرا پلیز۔ مائک مل سکتا ہے کون؟ چلیں ٹھیک ہے۔ قرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔
इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। जी रुकेंगे हम यहाँ पर। 4 कैटेगरीज बताई गई हैं हमें। जो सेटन की फौज है, अबलीस की जो फौज है, उसका जो लश्कर है, उसमें 4 कैटेगरीज है जिनका जिक्र किया गया। कौन कौन सी हैं? हुकूमत वाले, ये बदरूने हैं, डीमंस हैं ये। इख्तियार वाली चीजें हैं, दुनिया की तारीकी के हाकिम और शरारत की फौजें। और ये सब कहां पर है? आसमानी मुकामों में। एक खादम है, वो किसी के घर में गया दुआ करने, और जिसके घर में गया एक लड़की थी उनके घर में जिसमें हाजिरी हो गई, और वो पादरी दुआ करता जा रहा है, करता, बड़ा पावरफुल खादम है, और वो चीजें नहीं निकल रही। और उस खादम ने कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि इस लड़की को इस वक्त छोड़ के चली जा। और उस बदरू ने पता क्या कहा? मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूं, मैं हाकिम हूं, हाकिम। यानी कि दर्जा बंदी है इनके अंदर भी, हायरार्की है। यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा कि जाओ बदरूहें निकालो, बीमारों के लिए दुआ करो। करके आगे बदरूहें भी निकाली, एक नहीं निकली बदरू उनसे। और उन्होंने आकर कहा, उस्ताद एक बदरू तो निकली नहीं हमारे से। उस्ताद ने क्या कहा? ये कैटेगरी फर्क है, इसके लिए दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं लड़ना चाहते हैं, उनको शिकस्त देना चाहते हैं, तो अपनी दुआया जिंदगी को मजबूत बनाएगा। दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। पहली बात हमने क्या सीखी? कलाम को बोलें, अपने बुरे हालात के खिलाफ बोलें, कलाम को बोलें। दूसरे नंबर पर दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। आमीन। और तीसरा काम आपने क्या करना है कि खुदा के सब हथियार बांध लेने। दुआ का ही जिक्र आएगा, खुदा के सब हथियार बांध लेने। वो हथियार क्या है? प्लीज पढ़िएगा। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सच्चाई से अपनी कमर, आज जो मर्द हजरात हैं जब वो पैंट पहनते हैं, किस चीज से कमर कसते हैं? बेल्ट से। तो ये सच्चाई की बेल्ट हमने पहननी है। और ये जिस दौर की बात हो रही है, उस दौर में जो फौजी थे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जंग की बात हो रही है ना, हथियार बांधने की बात हो रही है। यानी कि सिपाही की बात हो रही है, एक सिपाही ने तैयार कैसे होना है। तो उस दौर में जब सिपाही जंग के लिए तैयार होता था, तो जो रास्तबाजी से कमर बांधता था अपनी, यानी कि बेल्ट लगाता था, वो इतनी सी 2 इंच की बेल्ट नहीं थी होती। वो जो बेल्ट है वो कमर से लेकर पैरों तक होती थी और चमड़े की होती थी। और वो क्यों पहनता था? इसलिए कि जब कोई तलवार का वार हो तो उस वार की जो ताकत है वो कम हो जाए और मेरी टांग ना कटे। और उसके ऊपर फिर वो एक जाली, लोहे की या तांबे की एक जालीनुमा जो है वो एक कवर होता था जो बांधा करता था। तो यहां पर जब कहा गया कि सच्चाई से अपनी कमर कसो, ताकि आप जो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको कोई मुतासिर ना कर सके। तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? राह और जिंदगी। हक का मतलब है सच्चाई। तो सच्चाई से, मसीह से अपनी कमर कसने। आपका ओढ़ना बिछोना मसीह हो, आपकी जिंदगी में, आपके जहन में, आपके दिल में मसीह हो हर वक्त। उसी की बातें करें, उसी पर ईमान रखें, चाहे जिस तरह के भी हालात हों। सच्चाई से अपनी कमर कस लें। राष्ट्रबाजी का बख्तर, राष्ट्रबाजी का उल्ट क्या है? नाराजगी। नाराजगी का मतलब क्या है? अब बोले बोले नाराजगी का मतलब क्या है? थोड़ी और बात सुनो। हाँ जी, क्या मतलब है नाराजगी का? हाँ जी बोले।
صحیح بتا رہے ہیں آپ؟ تاریکی کے کام. گناہ کوئی بھی ایسا کام جو خدا کی شریعت کے خلاف جاتا ہے وہ ناراستی ہے. جیسے کہ مسیح نے کہا چوری تم نے کری، اس طرح کوئی چوری کرے گا تو وہ ناراستی کا کام کر رہا ہے. زنا نہیں کرنا، کوئی زنا کر رہا ہے تو وہ ناراستی کا کام کر رہا ہے. جھوٹی گواہی نہیں دینی، اس کا مطلب کوئی جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو وہ ناراستی کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ راست بازی کا بکر، بریسٹ پلیٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ لوہے کی بریسٹ پلیٹ ہوتی ہے، اور جب سپاہی لگاتا تھا تو اس کا یہ پورا حصہ کور ہو جاتا تھا یہاں سے لے کر پیٹ کے آخر تک. اور اس کی یہ خاصیت تھی بریسٹ پلیٹ کی کہ اس پہ کوئی بھی اگر وار کرتا تھا تو وہ دھاتی جو بریسٹ پلیٹ تھی وہ اس کو کمزور کر دیتی تھی. اس وار کو تلوار آر پار نہیں تھی ہو سکتی. تو یہ ڈیفینسو لباس ہے. یہ لباس ہمیں کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو مسیح کے کلام، اس کے فرمان کے مطابق گزار رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے پر حملے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان حملوں سے کیسے بچنا ہے؟ مسیح سے اپنی کمر کس کر، نیکی اور پاکیزگی کا بدلہ لگا کر. یعنی کہ ہم نے نیکی کر لی ہے، ہم نے گناہ سے باز رہنا ہے. اور مسیحیت میں جو گناہ کا تصور ہے وہ سب مذہبوں سے فرق ہے. مسیحیت میں یہ تصور ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو آپ کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. ایک اور بھی گناہ ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اگر تو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو بھی گناہ کرتا ہے. یہ بڑی بات ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو گاڑی مار کے گئی ہے، وہ گرا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو رکھاؤں گا تو میں نیکی کر رہا ہوں گا، اور میں پھر بھی اس کو اگنور کر کے چلا جاتا ہوں، تو میں نے گناہ کیا. کیونکہ میں نیکی کرنا جانتا تھا اور میں نے نہیں کی، تو یہ گناہ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر اس چیز کو جو ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم راست بازی کا بکر لگا لیتے ہیں. کیونکہ ابلیس کیا کرتا ہے اور اسی فوج کیا کرتی ہے کہ آپ کے گناہوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتی ہیں. ان گناہوں کو دروازے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں خود بھی آتی ہیں چیزیں اور بہت ساری لعنتوں کو بھی لے کر آتی ہیں. تو اس لیے آپ نے راست بازی کا بکر لگانا ہے. راست بازی دو قسم کی ہے. ایک وہ راست بازی جو آپ نیک کام کرتے ہیں، وہ ہے راست بازی، اور دوسری راست بازی مسیح یسوع ہے. جن لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہوا ہے اور خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہوا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو تو راست بازی کے طور پہ پہنا ہوا ہے اپنی چھاتیوں پر. لیکن دوسرا جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ گناہ سے باز رہنا ہے اور پاکیزگی میں زندگی گزارنی ہے. لیکن جو لوگ بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں اور نجات یافتہ نہیں ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرے میں ہیں. کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنی راست بازی کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. اور چونکہ یسوع مسیح ان کے دل کی حفاظت نہیں کر رہا بریسٹ پلیٹ بن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں کہ نہیں ہے. اس لیے مسیح یسوع کو قبول کرنا بہت ضروری ہے اپنا نجات دہندہ. آگے پڑھیں گے. اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. صلح کی خوشخبری کیا ہے؟ کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا. ہم انسان اپنے آپ کو بچا نہیں دے سکتے. آدم اور ہوا کے گناہ کی وجہ سے خدا اور انسان کے رشتے میں دراڑ آئی، جدائی آ گئی، لڑائی ہو گئی. اور اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور صلح کروانے کے لیے خدا اور انسان کی خداوند یسوع مسیح آیا. اس نے صلیب پر اپنی جان دی. اور آج جو بھی اس نجات دہندے کو قبول کرتا ہے اپنا نجات دہندہ، وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. اس کی خدا سے صلح ہو جاتی ہے. یہ خوشخبری ہے، اور اسی کے جوتے آپ نے پہنے. اس کا کیا مطلب ہے کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے پہننا؟ کہ آپ نے انجیل سنانی ہے. یہ انجیل ہے.
کہ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں دے سکتے, ہمیں بچانے کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے. یہ انجیل ہے, یہی خوشخبری ہے. یہ آپ نے جہاں بھی آپ کے قدم آپ کو لے کر جائیں, آپ نے اس خوشخبری کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں. جو بھی خدا جس سے بھی ملواتا ہے آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے کہ اس کو سنائیں یہ خوشخبری. اور یہ جو ہے یہ اوفینسو ہتھیار ہے. ہتھیار دو قسم کے ہوتے ہیں لڑائی میں, ڈیفینسو اور اوفینسو. ڈیفینسو یعنی کہ جو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں اوفینسو یعنی کہ جو سامنے والے پر اٹیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو انجیل سنانے والا ویپن ہے یہ اوفینسو ویپن ہے. اس سے آپ سیٹن کی کنگڈم کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کی بادشاہت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو انجیل سنا رہے ہوتے ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہیں, تو آپ ان کو نکال کر مسیح کی بادشاہی میں لا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح شیطان کی جو بادشاہت ہے وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے. آگے پڑھیں گے. اور تم سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچھا سکو. ایمان کی سپر کیا ہے؟ سپر کہتے ہیں شیلڈ کو. اور پہلے ادوار میں, پہلے دور میں جب سپاہی جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک شیلڈ بھی ہوا کرتی تھی, اور وہ شیلڈ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ پورے کا پورا سپاہی اس کے پیچھے چھپ جاتا تھا. اور سامنے والا سپاہی نیزوں سے بھی اگر وار کر رہا ہے یا تیروں سے بھی وار کر رہا ہے, تو جب تک وہ شیلڈ اس سپاہی کے سامنے ہے وہ بچا لے گا اس سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان کی شیلڈ, ایمان کی سپر لگانی ہے اپنے آگے. ہم نے ایمان کی کس بات پہ ایمان رکھنا ہے؟ مسیح نے کہا کہ میری بیڑوں کو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں قادر مطلق ہوں. کوئی بدرو, شیطان, اس کی کوئی تاثیر میری بھیڑوں کو مجھ سے نہیں چھین سکتی. جو ایماندار ہے اس پر کوئی جادو یا افسون کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کی بھیڑ ہے. یہ جو ایمان ہے, اس ایمان کی سپر شیلڈ آپ نے اپنی زندگی میں رکھنی ہے. ایک اپولوجسٹ تھے نبیل قریشی, آپ میں سے شاید چند لوگوں نے ان کا نام سنا. وہ کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی, اور جب ان کو کینسر ہوا تھا تو پوری دنیا کے مسیحیوں نے روزے رکھ کر ان کے لیے دعا کی, اور پھر بھی نہیں بچے. اور میں سوچنا شروع ہو گیا کہ خدا نے سالوں کی دعائیں رد کر دی ہے, روزے رد کر دیے خدا نے اس کی جان نکال لی ہے. لیکن بعد میں خدا نے مجھے وزڈم دی ہے سمجھنے کے لیے کہ اصل میں نبیل قریشی جو تھا اس نے قبول کر لیا ہوا تھا اس موت کو. نبیل قریشی نے قبول کر لیا ہوا تھا کہ میں کینسر کی وجہ سے مر جاؤں گا. تو یہ ایمان نہیں تھا ہونا چاہیے اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے تھا کہ جو مجھ میں ہے وہ اس کینسر سے بڑا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا نبیل قریشی پر, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی جو سپر ہے وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. اگر آپ کا ایمان مسیح پر ہو, اگر آپ کا ایمان کینسر پر ہوگا تو کینسر آپ کو لے ڈوبے گا. اگر آپ کا ایمان کسی اور بیماری پر ہوگا تو آپ کو لے ڈوبے گی. اگر آپ کا ایمان جو ہے UNHCR کے اوپر ہوگا تو UNHCR آپ کو ریجیکٹ کر دے گی. اگر آپ کا ایمان جو ہے ٹرمپ پر ہوگا کہ ٹرمپ آئے گا تو مسیحیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی, تو ٹرمپ آپ کے ایمان کو تہس نہس کر دے گا. اگر آپ کا ایمان آپ کے باس پر ہے یا کسی اور کی دولت پر ہے تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. تو آپ کے ایمان کی جو سپر ہے وہ مسیح ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی اور نہ ہی کچھ اور. جب آپ مسیح کو, اگر آپ کا ایمان یہ ہوگا کہ اس ملک کے حالات خراب ہونے ہیں, تو آپ ایسی سپر لگا رہے ہیں جو آپ کو ہی نقصان پہنچا دے گی. اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ کورونا جیسا ایک اور اسکینڈیمک آئے گا اور وہ دنیا کو تباہ کر دے گا, تو آپ نے خود ہی اپنے لیے ایسی ایمان کی سپر لگا لی ہے جو آپ کو ہی لے ڈوبے گی. تو آپ نے مسیح کو اپنے ایمان کی سپر کے طور پہ لگانا ہے اپنے آگے, تاکہ دنیا کا کوئی اسکینڈیمک, دنیا کی کوئی بیماری, مقروضیت, دشمنوں کی چالیں, ہتھیار, جادو, جادوگرنیاں, جادوگر, ابلیس کی ساری فوجیں, اس کا سارا لشکر بھی اکٹھے ہو جائیں, تو جو مسیح کی لگائی ہوئی ایمان کی سپر ہے
اس کے آگے سب تہس نہس ہو جائے تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے. 17 آیت پڑھیں گے. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. نجات کا خود، ہیلمٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیلمٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کے اس کو بچائے آپ کے دماغ کو. کیوں؟ کیونکہ سوچنے کا سارا کام یہاں سے ہوتا ہے. یہ مین مشینری ہے آپ کے پورے جسم کی. آپ اگر کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ پتہ ہے فوراً کیوں کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں آپ کے پورے جسم میں. وہ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، اور دماغ پھر جسم کو اسی سے کو کہتے ہیں پیچھے ہو جائے نہیں تو جا جائے گا. تو دماغ کا بڑا اہم فنکشن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اور اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ نجات کا ہیلمٹ آپ کو پہننا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ابھی تک آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو آج آپ کے پاس موقع ہے. آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. آج آپ اس بات کا اقرار کریں کہ میں گناہ گار ہوں، میں اپنی نیکیوں یا اپنے اچھائی کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. مجھے بچانے کے لیے اور خدا کے اور میرے درمیان جو میرے گناہ کی وجہ سے دشمنی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح تو دنیا میں آیا. جس سزا کا حقدار میں تھا، تو نے اس سزا کو میری خاطر صلیب پر برداشت کیا. میرے گناہ کا بوجھ تو نے صلیب پر اٹھایا تھا کہ میں بچ جاؤں. میں تیری صلیبی موت اور جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو مجھے بچانے کے لیے آیا. تو میرا نجات دہندہ ہے. میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. جب آپ اس بات پر آج ایمان لے آئیں گے اور اسی ایمان پر بپتسمہ لیں گے تو آپ نجات کا خود پہن لیں گے. اور آپ کی پھر یہ مشینری جو مین مشینری ہے یہ محفوظ ہو جائے گی. آمین. اور اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ روح کی تلوار. یہ بھی اوفینسو ویپن ہے. روح کی تلوار جو کہ خدا کا کلام ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کلام کو بولنے، یہ روح کی تلوار ہے. تلوار کیوں ہے؟ کیونکہ سب کچھ کاٹتی جائے گی. ان تمام لہروں کو جو آپ کے خلاف ابلیس کی فوجوں نے تیز کی ہوئی ہیں لہریں، ان سب کو کاٹتی جائے گی. اور اس کلام کو روح کی تلوار کے طور پہ کیسے استعمال کرنے ہیں؟ اس میں جو خدا کے وعدے ہیں ان کو اپنے لیے بولیں. ایوب 5 باب کی 19 سے 26 آیات میں لکھا ہے کہ خدا مجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا. جب آپ یہ وعدہ کلیم کر رہے ہیں تو آپ اصل میں کلام کی یعنی کہ روح کی تلوار کو ابلیس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ خدا مجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7ویں میں بھی کوئی آفت مجھے چھونے نہ پائے گی. کال میں وہ مجھے موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے. میں زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جاؤں گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو مجھے ڈر نہیں لگے گا. چاہے 100 پینڈیمک آ جائیں مجھے ڈر نہیں لگے گا. ہلاکت اور خوشحالی پر میں ہنسوں گا. یہ کلام روح کی تلوار میں اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، ایسے استعمال کر رہے ہیں روح کی تلوار کو یعنی کہ کلام کو. اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں. تو آخری کام کیا آپ نے کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، دعا کرتے رہنی ہے. صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ہم ایمان مسیحیوں کے لیے، پادری صاحب کے لیے، میرے لیے. میری ریکویسٹ ہے، اور آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایسا کریں آپ کے دائیں اور بائیں جو بھی بیٹھا ہے اسے آپ کریں کہ آپ مسیح کے خون خریدیں. آمین آمین آمین. آپ یہ نہیں بیٹھتے ہیں، چلیں آپ مسیح کے خون خریدیں. اور آپ نے ہر روز
ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا یسوع مسیح ہر کسی کو، ہر مسیحی کو، اور خصوصی طور پہ جو ہماری جماعت کے مسیحی ہیں ان کو اپنے لہو میں محفوظ رکھے، ان کو ہر قسم کی بیماری سے رہائی بخشے، ہر قسم کی تنگ دستی سے آزادی دے، ہر قسم کے قرض کی لعنت سے آزادی دے۔ آپ نے دعا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے، جب رات کو بیٹھیں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا جائے اس کے لیے دعا کرتے جائیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ چھوٹی سی دعا آپ سب کے لیے کرنا چاہوں گا، آنکھیں بند کیجیے۔ خدا آپ تیرے نہائش کا گزار ہے ایک بار پھر سے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اور خصوصی طور پہ تیرے کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہم اس سے برکت پائیں اور زندگی پائیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا باپ تیرا خادم ہوتے ہوئے اس جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا بھی جو کلام کا بیج آج تو نے میرے ذریعے ان کی زندگیوں میں بویا، یہ بھلے اور بڑے اور 100 گنا پھل لے کر آئے۔ اور خدا باپ نہ تو یہ بیج نہ تو ان کے دل ایسے ہوں، ایسی زمین ہو جو پتھریلی ہے جس پر بیج گرا اور وہ اسے اپنے اندر لے ہی نہ سکی اور ہوا کے پرندے چپ کر لے گئے، اور نہ ہی یہ ان جھاڑیوں کی مانند بنے جو بیج کو دبا لیتی ہیں، بلکہ یہ جو بیج بویا گیا ہے یہ ان کی زندگیوں میں پھلے اور بڑے، اور ان کی زندگیاں اس زرخیز زمین کی مانند ہوں جو پانی کے پاس ہوتی ہے، تاکہ جو بیج ان پر گرا ہے آج اور لگایا گیا ہے یہ پھلے اور بڑے اور 100 گنا پھل لے کر آئے، بلکہ اتنا تناور درخت بنے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس پر بسیرا کریں۔ ان کی مدد کرنا خدا باپ تاکہ یہ اسی طرح سے تجھ میں قائم رہیں اور شرارت کی جتنی روحانی فوجیں ہیں ان کے خلاف تیرے سب ہتھیاروں کو باندھے رکھیں، ان کی زندگیوں میں سے ایسی تمام باتوں کو دور کر دے جن کی وجہ سے یہ تجھ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنی محافظت میں رکھ، اور ان کی تمام احتیاجوں کو مسیح یسوع خود میں تو رفع کر، اور اس ملک میں جب تک تو ان کو رکھے ان کو یہاں پر بڑھا، ان کو محفوظ رکھ، ان کو ہر طرح کی آفت پریشانی مصیبت سے بچائے رکھ، ان کو یہاں پر ترقی عطا کر، اور جب یہ آگے جائیں تو تب بھی تو ان کے ساتھ رہنا۔ جو لوگ، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مسیح یسوع کو ابھی تک اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو اس کے پاس موقع ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ جی، اور کوئی جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ابھی تک، وہ کھڑے ہوں اپنی جگہ پر، آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور پھر جس دن ہم کورٹ ڈکسن جا رہے ہیں اس دن آپ کا بپتسمہ بھی کیا جائے گا وہاں پر۔ ابھی موقع ہے آپ کے پاس، شرمائے نہیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں، باقی سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ جی، اور کوئی جو یسوع مسیح کو اپنا دل دینا چاہتا ہو، آج یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہو، ایک دوسرے کو مت دیکھیں، شرمائے نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ جی، ہم دعا کریں گے۔ دو بہنوں نے جو ہے اور ایک بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی مسیح یسوع کو آج دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے پلیز آگے آ جائیے، اور پاسٹر یوں صاحب آپ بھی پلیز آگے آ جائیں، ہم مل کے ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ آگے آ جائیں پلیز، آگے آ جائیں، اور باقی سب بھی ان کی ہاتھ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ خدا آپ تیرے شکر گزار ہیں اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا۔ خدا اپنی زندگیوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حضور میں سونپا، یہ پاک خدا تیرے خادم ہوتے ہوئے اس سے التجا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج جب اپنی زندگیاں دینے کا تجھے فیصلہ کیا ہے تو خدا یسوع مسیح تو ان کو خود میں محفوظ رکھنا، اپنے مبارک اور زندگی بخش لہو سے ان کا تحفظ کرنا۔ خدا یسوع مسیح ان کو تمام ایسی تاثیروں سے، ایسی سوچوں سے، ایسی بدروحوں سے رہائی بخش دے جو ان کو تجھ سے دور کر سکتی ہوں۔ خدا یسوع مسیح تو نے کہا کہ میری بیڑوں کو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ تیری بیڑے ہیں آج سے۔ خدا یسوع مسیح تو ان کو محفوظ رکھ اپنے ہاتھوں میں، اور یہ کبھی بھی دوبارہ پرانی زندگی میں واپس نہ جا سکے۔ خدا یسوع مسیح آج جب انہوں نے اپنا آپ تجھے سونپا ہے تو خدا یسوع مسیح تو اپنے خون سے ان کو خرید لے۔ خدا یسوع مسیح
اور ان پر اپنا فضل انڈیلتا رہے اسی طرح، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے بڑے بڑے کام ظاہر ہوں، تیرے نام کو جلال دینے والے کام ظاہر ہوں، اور انہی زندگیوں سے تو اور بہت ساری زندگیوں کو بچانا۔ آج جب یہ نیا سفر شروع کرتے ہیں تجھ میں، تو ان کو ایسی تمام سوچوں، خواہشوں، باتوں، دوستوں، ارادوں اور تعلقات سے دور رکھنا جو ان کو تجھ سے دور کر سکتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رہ، ان کو اپنے لہو میں پرزرو کر، محفوظ کر، ان کی رہنمائی کر، ان کی حفاظت کر، ان کے سوچوں، ان کی ذہنوں، ان کے سوچوں کی حفاظت کر، اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہ۔ خداوند یسوع مسیح کے کبھی کا نام میں آمین آمین۔ آئے زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے اور سلام کے لیے۔ جتنے لوگ بھی بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا، ہم 6 تاریخ کو جب پورڈکسن جائیں گے تو ہم بپتسمے بھی وہاں پر دیں گے، تو ضرور اپنے نام ہمیں لکھوائیں، اور اگر آپ کی فیملی ساتھ جانا چاہتی ہے ان کے نام بھی ہمیں بتائیں، اور جتنے بھی بپتسمے لینے والے ہیں وہ سب فری آف کاسٹ جائیں گے۔ تاڑیاں نہیں بنی۔ God bless you all. آئیں دعا کریں۔ خدا باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ساری عبادت کے تمام مراحل کے لیے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے بچوں پر مہربان ہے، تو ہمیں بارہا مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئیں، خداوند قوت پائیں، تقویت پائیں، کلام کو سنیں جو روح کی تلوار ہے، اور خداوند ہم نہ صرف اسے سنیں بلکہ اسے استعمال بھی کریں، اور ہر طرح کی جنگ جو ابلیس کی روحانی فوجوں کے خلاف کرتے ہیں، اس اوفینسو ہتھیار کو ہمیشہ استعمال کرتے رہیں۔ اور خداوند جب تو ہمارے ساتھ ہے، تیرا کلام ہمارے ساتھ ہے، تو کون ہمارا مخالف ہے؟ خداوند جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، جیسے تیرے خادم نے کہا، یہ کلام نہ تو پتھریلی زمین پر گرے، نہ جھاڑیاں انہیں دبائیں اور نہ پرندے چگیں، بلکہ یہ کہیں 30، کہیں 60 اور کہیں 100 گنا پات لے کر آئیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مل کر کہیں گے آمین۔ آئے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا سب مل کر کہیں، آئے ہمارے خدا تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اس حاضر جماعت کو، ڈیسٹنی C3 اردو ہندی پنجابی چرچ کے تمام فیملیز کے ساتھ اور عالمگیر کلیسیا کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ God bless you all.